بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے سوالات اور اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کو جوابات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن سوال کیا کہ اے اللہ، آپ کو نیک بندہ پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا کہ اے اللہ، اگر کوئی زاہد پکارے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ پھر اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی زاہد مجھے پکارے تو میں کہتا ہوں لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ اگر روزہ دار آپ کو پکارے تو اے میرے اللہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے چوتھا سوال کیا، اے اللہ، اگر کوئی گناہ گار آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب کوئی گناہ گار مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک 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 3 بار۔ تو پھر رب کریم نے اس کا راز بیان فرمایا کہ جو نیک آدمی تھے، جو زاہد تھے، جو روزہ دار تھے، انہیں اپنے عمل پہ بھروسہ تھا، انہیں اپنے عمل پہ امید تھی کہ وہ نیک ہیں، اور جو گناہگار تھا اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ تھا، کیونکہ گناہگار میرے اوپر توکل کر رہا ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے پکارنے پر اس کے توکل پہ پورا اترتا ہوں اور اسے 3 بار کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور سوال کیا، اے اللہ، مجھے کیسے پتا چلے کہ کون تیرا دوست ہے اور کون تیرا دشمن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھ سے غافل ہے وہ میرا دشمن ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ، آپ نے مجھے کلیم کیوں بنایا؟ یعنی مجھ سے کیوں کلام کیا اور کسی انسان کو منتخب نہیں کیا؟ مجھے منتخب کیا اللہ آپ نے، اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے کلیم اللہ چنا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری بھاگ گئی، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے، شام کو وہ بکری پکڑی گئی، موسیٰ علیہ السلام نے بکری کو زمین پر لٹا دیا، اس بکری کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس کی ٹانگیں دبانے لگ گئے، اس کے پاؤں دبانے لگ گئے اور فرمایا، مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھک گئی، کیا ضرورت تھی دوڑنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صبر اور تحمل اور بے زبان مخلوق کے ساتھ جو آپ نے احسان کیا ہے، میں نے آپ کو کلیم بنایا کہ آپ ہی اس قابل ہیں کہ مجھ سے بات کریں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور سوال کیا، جب آپ کوہ طور پر تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مجھے اگر کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، اور اگر کوئی ترک چیز مجھے دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی، اور اگر کوئی خشک چیز مجھے دیکھے گی تو وہ بکھر جائے گی۔ بے شک اہل جنت میرا دیدار کر سکیں گے، نہ ان کی آنکھوں میں کبھی نیند آئے گی، نہ ان کے کپڑے میلے ہوں گے، اور نہ ان کی جوانی پہ فنا آئے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، نہیں یا اللہ، میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کو دیکھو۔ تو پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا، اے اللہ، آپ کے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں۔ نمبر 2، میں مال کنجوسوں کو دیتا ہوں۔ نمبر 3، حکومت نااہل لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور سوال کیا، یا اللہ، آپ کے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے راضی ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں۔ نمبر 2،
میں مال سخیوں کے حوالے کرتا ہوں، اور نمبر 3 حکومت عقل مندوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، میں نے انجیل میں تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی کتابیں ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، وہ امت میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ اگر اس امت کا کوئی بھی شخص نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کی ہوگی، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور وہ نیکی کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی بجائے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اے اللہ، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہوگی۔ بے شک ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم بہت خوش وقت لوگ ہیں۔ اپنے نصیب پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم امت محمدی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل ہوں۔ آمین۔